دنیا میں دو بڑے برائی کے ناموں میں پہلا نام شیطان کا تو دوسرا نام دجال کا آیا۔ یہودی کتاب تلمود میں لکھا گیا کہ اس دنیا کی عمر 6000 سال ہے۔ دنیا نئے سال کا آغاز 1 جنوری سے کرتی ہے، جبکہ یہودیوں کے مطابق سال کا آغاز ستمبر سے شروع ہوتا ہے، اور 21 ستمبر 2017 کو دنیا نے 5778 سال کی عمر پا لی۔ اب اس دنیا کے ختم ہونے میں صرف 222 سال ہی باقی رہ گئے ہیں، جس کے بعد دنیا پر ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ مگر دنیا کے خاتمے سے پہلے یہودی قوم کو جن دو کاموں نے شدید الجھن میں ڈال رکھا ہے، ان میں پہلا تابوت سکینہ کی تلاش اور دوسرا ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اوان وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کم و بیش 1000 سال پہلے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو فتح کیا تو اسے اپنی سلطنت کا ریاستی حصہ قرار دے کر دارالحکومت قرار دے دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیادوں پر یہودیوں کا عظیم معبد تعمیر کرانا شروع کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد یہ سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی تو آپ نے اس تعمیر کو آگے بڑھانا جاری رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقدس صندوق تابوت سکینہ، جس میں تختیوں کے 2 ٹکڑے، کچھ منوسلوہ، مقدس عصا اور انبیاء علیہ السلام کی نشانیاں موجود تھیں، یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقدس صندوق کو اس تعمیر کردہ عمارت میں چھپا دیا، کیونکہ اس وقت بڑے بڑے جادوگر بھی موجود تھے جنہوں نے ہر طرف شر پھیلانے میں حصہ ڈال رکھا تھا۔ ان میں سے اکثر جادوگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ قتل ہونے والے جادوگروں کے قدیم جادوئی نسخوں کو بھی اکٹھا کر کے انہی دیواروں کی بنیادوں میں دفنا دیا گیا۔ کیوں یہودی اسی معبد کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ 586 قبل مسیح میں یہ ہیکل اس وقت تباہ ہوا جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اپنی فوج کے ساتھ چڑھائی کی اور ہیکل کو تباہ کرتے ہی اس کی بیرونی دیوار کو چھوڑ دیا۔ اس دیوار کا بچا ٹکڑا جس کے سامنے یہودی روتے ہوئے اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہودی اس دیوار کو کودل جبکہ مسلمان اس کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ یہودی اس بات کو مانتے ہیں کہ تابوت سکینہ اور جادوگروں کے نسخوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے نیچے چھپایا تھا۔ یہودیوں نے جادو کے نسخوں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے 3000 سال سے بیت المقدس کے نیچے غاریں کھودنا شروع کر رکھی ہیں۔ ان اشیاء کی تلاش کے ساتھ ساتھ یہودی دراصل بیت المقدس کو گرا کر ہیکل کو یہاں تک پھیلانا چاہتے ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب مسلمان، یہودی اور عیسائیت میں اس بات کو مانا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا۔ مسلمانوں میں دجال کا آنا ایک شر انگیز فتنہ، عیسائیت میں اینٹی کراسٹ اور یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیح اور نجات دہندہ ہے۔ یہودیوں کے نزدیک دجال تب ہی آ سکے گا جب ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ تعمیر کیا جائے گا۔ یہ تب ہی ممکن ہو پائے گا جب دنیا کے تمام یہودی فلسطین میں آ کر آباد ہوں گے۔ اس جنگ کو 40 سال دجال لڑے گا، دنیا میں ہر سو تباہی ہوگی، جہاں تک کہ دمشق کے شہر میں مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ جامع امیہ کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس وقت ظہور ہوگا جب فجر کی نماز کے لیے صفیں تیار کھڑی ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے، جس کے بعد آپ دونوں دجال سے مقابلے کے لیے صف آرا ہو جائیں گے۔ پھر دنیا ایک ایسی بھیانک اور ہولناک جنگ دیکھے گی جسے یہودی آرماگیڈن کا نام دیتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک اس جنگ کا فاتح دجال ہوگا، جبکہ مسلمانی عقائد میں اس جنگ کی فتح مسلمانوں کے حصے میں آئے گی۔ یہ جنگ جبل زیتون کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گی اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ جبل زیتون یروشلم کے مضافات میں پھیلی وہ پہاڑی جس میں یہودی دفن ہونا باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کا دیوار گریہ کے سامنے روتے ہوئے دن میں 3 مرتبہ دعا کرنا شمون عصر کہلاتا ہے۔ یہودی اپنی عبادت کو آج سے نہیں بلکہ قدیم زمانے سے مانتے چلے آ رہے ہیں۔ یہودی اس بات کو اپنے قدیم مذہب کی بابت مانتے ہیں کہ مسیح لفظ مشیخ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوئے مستقبل کا بادشاہ۔ یہ بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ ان اسباق کو آج بھی یہودی مذہبی تعلیمات میں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم ایسے بادشاہ کے انتظار میں ہیں جس سے یہودی پوری دنیا پر حکمرانی کر پائیں گے۔ یہودیوں کے ایک گروہ کا ماننا ہے کہ دجال کا تعلق بنی یہودہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوگا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے شاہی خاندان سے ہوگا۔ اس کی پیدائش و پرورش تو عام انسانوں کی طرح ہی ہوگی، مگر طاقت میں وہ بہت سی پراسرار طاقتوں کا مالک ہوگا۔ اس کی یہی طاقتیں یہودیوں کے لیے کرامت ثابت ہوں گی۔ یہودی دجال کو عظیم جج، نجات دہندہ، عظیم سپہ سالار، عالم دین اور نسل انسانی کا عظیم بادشاہ قرار دیتے ہیں۔
یہودی دجال کی ذہنیت پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ دجال کی ذہانت کی وجہ سے باقی تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت ہی قائم رہے گی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے مسلمان آج مسلمان کا قتل ہوتا دیکھ کر خاموش بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے، مگر یہودی دجال کی آمد کی تیاریوں میں متفق ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے بڑے عالموں کا ماننا ہے کہ ہمارے عظیم بادشاہ کے آنے کا وقت زیادہ دور نہیں، جلدی دجال کی آمد کا اعلان کر دیا جائے گا۔ جس دجال کے انتظار میں یہودی قوم دن میں 3 مرتبہ شمون عصر کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا کرنے کے بعد دور دراز کے جزیرے میں قید کر دیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ شر پھیلانے والے اس انسان کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے بچنے کی دعا بھی فرمائی۔ ساتھ ہی اس فتنے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی بہت سی نشانیوں کو امت پر واضح کر دیا۔ دجال کانا ہوگا، اس کے ماتھے پر کاف فیرے یعنی کافر لکھا ہوگا، رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، گردن چوڑی قد چھوٹا جبکہ وہ کمر سے کبڑا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ طاقت رکھنے والا ہوگا۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں، جبکہ یہودیوں کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ معظم اور قابل عزت شخصیت ہے جسے وہ اپنا نجات دہندہ سمجھے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ دجال دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد دنیا سے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دے گا، مسجد اقصی کو شہید کر کے عظیم ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے گا، جس کے بعد وہ پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی۔ دجال مشرق سے نمودار ہونے کے بعد مدینہ پاک کی جانب بڑھے گا، مگر مدینہ پاک کے محافظ فرشتے اس کا راستہ روکے ہوئے ہوں گے، دجال کا رخ دوسری جانب موڑ دیں گے۔ دجال اپنے ساتھ 70,000 کی یہودی فوج کو لے کر دمشق کی جانب اپنا رخ کرے گا۔ دجال اپنے آپ کو خدا کہلائے گا، اس کا رب ہونے کا دعویٰ یہ ہوگا کیونکہ یہ اپنے ساتھ مصنوعی جنت، دوزخ، پانی کی نہر اور خوراک کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے کر چلنے والا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دجال کے زمانے میں ہو اور اگر اس پر جنت و جہنم کی آزمائش آن پڑے تو وہ دجال کی جنت کی بجائے اس کی بنائی گئی جہنم میں جا کودے، کیونکہ بظاہر دکھائی دینے والے دجال کی جنت اس میں جہنم ہوگی اور دکھائی دینے والی جہنم میں جو کودے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والی بنا دے گا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیا تھا۔ شیطان کی ایک فوج بھی ہوگی اس کا ساتھ دے گی جو بارش برسائے گی، حتیٰ کہ لوگوں کو مار کر زندہ کرے گا، کھیت کھلیان کو سرسبز و شاداب کر دے گا۔ اس کا یہ تماشا جب اپنے عروج پر ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اسے قتل کرتے ہوئے جہنم واصل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دجال کا ظہور میری موجودگی میں ہو گیا تو میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد اس کا ظہور ہوگا تو مسلمانوں کا خلیفہ اللہ تعالیٰ خود ہوگا۔